مجھے اپنے خالو اور خالہ کا لمبا پروگرام دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں جب بھی رات جاگتی خالو اور خالہ کے کمرے سے بس ایک ہی آواز سننے کو ملتی، تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر صبر کر لو۔ لیکن خالہ کہتی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب بھی اس طرح کی آواز سنتی تو دل ہی دل میں جلنے لگتی۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر خالو ایسا بھی کون سا کام کرتے ہیں کہ خالہ کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ایک رات یہی راز جاننے کے لیے اندر چھپ گئی، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب خالو، میں ایک جوان لڑکی تھی لیکن بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر اچانک ہی ایک حادثے میں گزر گیا تھا۔ اس لیے میں اپنے گھر واپس چلی آئی تھی، لیکن میرے مہکے کے حالات تو مکمل ہی بدل گئے تھے۔ خاص کر میرے خالو کی شادی شدہ زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال سے قریباً ہفتہ پہلے ہی خالو کی تیسری شادی ہوئی تھی، اور اب میں بیوہ ہو کر اپنے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر صبح میری نئی نویلی خالہ کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر روتی ہو رہی ہوتی، اور اس کی حالت بہت ہی عجیب سی ہوتی۔ کئی دفعہ تو میں نے خالہ کو بری طرح لنگڑا کر چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا کہ کئی دفعہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی، لیکن میرے پوچھنے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور شرم سے منہ پھیر لیتی، اور ان کے اس انداز پر مجھے بھی تنگی محسوس ہوتی اور میں مزید سوال نہ کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں نے خالہ کو ناشتے کے ٹائم کچن میں روتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی تو شادی شدہ ہو، تم بھی اس دور سے گزر چکی ہو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر ہر رات کیا گزرتی ہے۔ جب شوہر اس عمر میں بھی 10 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہو تو بیویوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی دن ایسے گزار رہی تھی اور مجھے اس طرح کی تکلیف کا اندازہ تھا، لیکن میں حیران تھی کہ میرا 50 سالہ خالو ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے خالہ اس قدر پریشان ہے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی۔ خالو بھی دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے خالہ سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ 10 دن تک میں خاموشی سے ان کی حالت دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے خالو کو طاقت پر حیران ہوتی رہی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر ہفتے میں 2 بار بھی میرے قریب آ جاتا، تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتا۔ حالانکہ میرا شوہر 25 سال کا ایک جوان مرد تھا، لیکن خالو تو روز روز ہی خالہ کو پریشان کرتا تھا۔ ہر صبح خالہ بھیگے بال لے کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی اور بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج نپٹاتی۔ میں اور اماں ہر روز ہی بے بسی سے خالہ کو تکلیف میں دیکھتے تھے، لیکن ہم دونوں ہی خالہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ خالہ جھوٹ بولتی ہیں۔ خالو اتنی عمر میں روز روز یہ سب کیسے کرتے تھے؟ اور پھر ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی اور میں اپنے کمرے سے نکلی تو بلا ارادہ میں خالو کے کمرے کی طرف پہنچ گئی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ سے کان لگائے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خالہ غصے میں خالو سے کہہ رہی تھی تو نے تو میرا جینا ہی مشکل کر دیا ہے، کچھ تو شرم کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، لیکن تیرا دم تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی، چھوڑ دے مجھے۔ جبکہ خالو کہہ رہے تھے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں جو ساری زندگی ختم نہ ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد خالہ کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ شرم کے مارے میں واپس پلٹ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خالہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس عمر میں بھی خالو ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے خالہ کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ یہ میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک صبح میری ہٹی کٹی خالہ روتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بیگ بھی تھا۔ اس نے میری اماں کی طرف ایک نظر ڈالی
اور کہنے لگی بس میں مزید اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی ہے، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ میری ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی سمجھانا چاہا مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اپنا سامان لیے ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پانی کا گلاس لیے اماں کے پاس پہنچی تو اماں کہنے لگی تیرے خالو کسی عورت کو ٹکنے نہیں دینا، 25 سال کا عمر میں بھی نہ جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ بیویاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی چلی گئی، پھر تیرا خالو اگلی شادی کے لیے گھر میں شور ڈالے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ خالو کا بیویوں کو بغیر گزارا نہیں تھا اور کوئی بھی بیوی خالو کے ساتھ زیادہ دن ٹکتی نہیں تھی، جبکہ میری یہ والی خالہ بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی اور خالو کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا تھا یہ تو کبھی نہیں جانتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں بھی خالو نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ بیویوں کو پریشان کر کے رکھتے تھے۔ یہ لڑکی بھی اماں نے بڑی مشکل سے تلاش کی تھی، تھوڑی غربت تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے 50 سالہ بابے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری پہلی خالہ زندہ تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس بعد جب خالہ کا انتقال ہوا تبھی سے خالو کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے میری پہلی خالہ خالو کو کس طرح جھیلتی تھی، لیکن نئی آنے والی خالوں نے تو کچھ ہی دنوں میں واپس جانا مناسب سمجھا، اور جب میں بیوہ ہو کر لوٹی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صبح جوان خالہ کا کیا حشر ہوتا تھا۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات میں بھی جانتی تھی اور اماں بھی کہ اتنی جلدی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بھی نہیں گزرے کہ خالو نے گھر میں شور ڈال دیا کہ سائمہ چلی گئی ہے تو کیا ہوا، میرے لیے کسی نئی دلہن کو لے آؤ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اماں نے سر پیٹا اور خالو سے کہا کہ جب تک تمہاری حرکتیں نہیں سدھر جاتی میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی، ویسے بھی سائمہ ابھی تمہارے نکاح میں ہے، اس کو منا کر واپس لے کر آؤں۔ خالو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے وہ تو بہت نخرے والی تھی، ہاتھ لگاؤں بھی تو اسے نخرہ آتا تھا، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، اب کی بار مجھے کوئی درمیانی عمر کی تندرست عورت چاہیے جو میرا ساتھ نبھا سکے۔ سائمہ کو تو بہت نخرے چڑھے ہیں، خالو فرمائشیں کر کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں غصے میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور میں نے شرم سے منہ نیچے کر لیا۔ خالو تو 20-22 سال کے لڑکی کی طرح فرمائشی لسٹ سنا رہے تھے، جبکہ خود 50 سال کے تھے اور سر کے پورے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اماں نے خالو کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن خالو کی ضد وہیں کی وہیں تھی، نہ وہ کھانا کھا رہے تھے نہ کسی سے بات کر رہے تھے، انہیں بس شادی کرنی تھی۔ خالو نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اماں مجھ سے غصے میں کہنے لگی اتنے بڑھاپے میں بھی اس کے چونچلے ختم نہیں ہوتے، اتنے ہی لوگ بیویوں کے مرنے کے بعد تنہا رہتے ہیں، لیکن اسے تو بس بیوی چاہیے اور وہ بھی اپنی من پسند کی۔ اس عمر میں اسے کون لڑکی دے گا، میں کہاں سے ایسی لڑکی کی تلاش کر کے لاؤں۔ اب تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بھی اس کے نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے کہ یہ بیویوں کو کس قدر استعمال کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اماں سے کہا میری ایک نند طلاق یافتہ ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو رشتے کی بات چلاتی ہوں، درمیانی عمر کی ہے، صحت مند بھی ہے۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی تمہیں مناسب لگتا ہے تو بات کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے یقین ہے تمہارا خالو اسے بھی مہینے سے زیادہ ٹکنے نہیں دے گا۔ نہ جانے طاقت کی ایسی کون سی دعائیں کھاتا ہے جو سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تمہارے ابا تو ساری رات نیند ہی میں نہیں آتے، کمر پکڑ کر کبھی اس چارپائی تو کبھی اس چارپائی پر، بیوی کے لیے تو فرصت ہی نہیں۔ اور ایک تمہارا خالو ہے جس نے اپنی بیویوں کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ اماں اپنے دل ہی دل کی داستان سنانے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی اور اپنی ساس کو فون ملا دیا۔ میری نند بہت تیز عورت تھی، اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی تھی، وہی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور میرا خیال تھا اگر اس کی شادی خالو سے ہو جاتی تو پھر خالو کو اسے چھوڑنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، وہ کسی نہ کسی طرح خالو کو قابو میں کر ہی لیتی۔
यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की। वो नंद से वैसे ही आजिज़ बैठी हुई थी, क्योंकि उसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गई। जबकि मेरी नंद और खालू की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ ख़ास नहीं थे। इसलिए कुछ ही दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी नंद की शादी मेरे खालू से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पहली वाली खाला कहा करती थी। वो भी खालू के साथ गुजारा नहीं कर सकती, वो वापस जाने की बात करती थी। मैंने हैरत से अपनी नंद से पूछा कि आखिर तुम खालू के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज़्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला ये बड़ा हट्टा कट्टा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि ये जो ख़ास नुस्खे इस्तेमाल करता है ये उसका नतीजा है। ये सुनकर वो तो वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच में पड़ गई और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि खालू कोई ऐसी चीज़ खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मा को ये बात बताई तो अम्मा कहने लगी, पता तो कर खालू कौन सी नुस्खे इस्तेमाल करता है, ऐसा ना हो कि ये नुस्खों की वजह से नई नई दुल्हन भी जान ले ले और वो भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, अम्मा मैं तो इन मामलों से दूर ही ठीक हूँ। पहले ही बेवा होकर यहाँ आके बैठी हूँ तुम्हारे खर्चे के साथ साथ, अब तो मेरा खर्चा भी खालू ही उठाता है। फिर मैं खालू के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर अम्मा हाँ में सारा हालात लगी। दरअसल खालू मेरी दादी का मुँह बोला बेटा था, पैसे वाला था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अलबत्ता उसके माँ बाप बहुत जल्द गुजर गए तो मेरी दादी अपनी ज़िंदगी में ही उसे हमारे घर ले आई। खालू का अपना बड़ा सा कारोबार था, जबकि मेरा अब्बा कामचोर और विला लड़का था। खालू की कमाई से ही हमारा घर चलने लगा और हमारे खर्चे पूरे होने लगे। खालू ने हर चीज़ अपने ज़िम्मे ले ली। अब फिर अम्मा ने ही खालू की शादी एक सीधी सादी लड़की से करवा दी और उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ कि खालू हमारे घर का खर्च क्यों उठाता है। यहाँ तक कि मेरी शादी का सारा पैसा भी खालू ने ही दिया था, इसलिए अम्मा खालू की हर बात को सर आंखों पर रखती थी। और फिर जब पहली खाला का इंतकाल हुआ और खालू ने दूसरी शादी की बात की तो अम्मा ने यही सोचकर खालू की दूसरी शादी की एक गरीब शरीफ लड़की से करवा दी कि कहीं खालू हमसे बेदिल ना हो जाए या फिर तन्हाई से तंग आकर घर छोड़ कर ना चला जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ खालू के दम से था। इसीलिए अम्मा ने खालू को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। लेकिन पहली खाला की हिम्मत थी जो खालू के आगे ठहर गई। इसके बाद तो कोई लड़की ठहरी नहीं, जो भी आती कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चली जाती और खालू फिर नई शादी के लिए जिद करते। और अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थी। मेरी नंद भी बामुश्किल 1 महीना ही टिकी और उसके बाद वो दिन खामोशी से अपना सामान बांध कर तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर खालू बहुत अफसरदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तनहा नहीं गुजारना चाहता। खालू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। खाला के जाने के इन्हें बहुत सदमा था। वो अम्मा से कहने लगे, मैं आप कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर अम्मा को सुकून हो गया था, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू ने फिर वही बात की थी कि मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर दो। सारी रात खालू घर में यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते और सारा दिन परेशान नजर आते। इन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह से अंदाज़ा था। फिर अम्मा ने खालू के लिए लड़की तलाश करनी शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो रिश्ते वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगी, तुम्हारा तो अपनी बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारी बच्ची भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और इसका खालू 50 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नज़रों से अम्मा को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां अबरार के लिए ढूंढ कर लाई हो,
फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल स्याह है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि अब तुम इसका मुस्तकबिल संवार दो। रिश्ते वाली दो टोक अम्मा को बात सुनाकर चली गई, लेकिन अम्मा सोच में पड़ गई और जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मा कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ही खालू से शादी कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगी, कौन सा तेरा सगा खालू है, फिर पैसे वाला भी बहुत है। अम्मा भी मेरे कम उम्र में बेवा होने के लेकर बहुत परेशान थी और फिर मेरी कुछ शक्ल सूरत और कद काट भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना भी मुश्किल था। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पिछले काफ़ी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई में तंग आ रही थी। एक औरत जब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद तन्हा होती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। उसकी नफसानी ख्वाहिशात उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने खालू के कमरे से खाला की आवाज़ें सुनी थी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई शख्स शामिल हो जाए। इसलिए बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने मुंह बोले खालू से शादी की हामी भर ली। और जब ये बात खालू को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मा ने सादगी से निकाह का इंतज़ाम किया। 2-4 पड़ोसियों को ये बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सभी जानते थे खालू मेरे मुंह बोले खालू हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। मैंने जैसे सारी ज़िंदगी खालू कहा था, मैं उसी की बीवी बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी। और फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि ना जाने खालू में कितनी ताकत होगी, वो पहली रात क्या करेंगी, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त करूंगी। कुछ देर बाद खालू कमरे में आए और अलमारी में से एक लफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और खालू के पास गई। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि ये भुने चने हैं, मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। खालू की बात सुनते ही मेरे जहन में खाला की बात आई कि वो देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। मैंने फ़ौरन खालू से वो चनों वाला लिफाफा छीन लिया और कहा कि आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। खालू नाराज़ हुए और वो लिफाफा मेरे हाथ से लिया और कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर खालू ने चनों में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और इन्हें पीस कर दूध के गिलास में डाल दिया और फिर मेरे देखते ही देखते वो दूध का गिलास पी लिया। मेरा सारा वजूद पसीने से छूटने लगा। मुझे लग रहा था कि अब मैं बाकी खलाओं की तरह खालों के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब खालू ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना कोई रिश्ता कायम किया था, बल्कि मेरी थकान का एहसास करके मुझे सोने दिया। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद सो गई थी और अगली सुबह बड़ी खुशगवार चढ़ी थी। खालू ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी और कह रहे थे कि ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें परेशानी ना हो। ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर खालू के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए। और फिर 2-4 दिन और गुजरे, लेकिन मैंने खालू के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत नहीं पाई। वो तो बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, ठंडे मिजाज के थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान अज़दवाजी तल्लक कायम हो चुका था, लेकिन इसमें भी खालू ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या ज़्यादती नहीं की थी, बल्कि मोहब्बत के अंसर को नुमाया रखा था। हर बात में वो मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाज़त तलब करते थे। मैं तो बिल्कुल हैरान थी। जो सोचकर मैंने शादी की थी, खालू वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ना जाने क्यों मेरे शोहर की बीवियाँ इन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने यही बात खालू से पूछ ली। फिर खालू ने मुझे एक ऐसा इंकशाफ किया कि वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खालू कहने लगे, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी खाला के साथ गुजारी। तुम्हारी खाला मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए
میرے لیے تنہا رہنا مشکل تھا اور میں شادی کی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی لڑکی شادی ہو کر آتی اس کی نظر اگلے ہی دن میرے پیسوں پر جم جاتی۔ جیسے میں نے تمہیں تمہارے مستقبل کے لیے پیسے دیے ہیں، ویسے میں اپنی پہلی بیویوں کو بھی شادی کے اگلی صبح ایسے ہی پیسے دیا کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ تصور نہ کریں، یہ نہ سوچے کہ میں اتنے بڑھاپے میں گزر گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پیسہ دے کر ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد مجھ سے بہت سارا پیسہ لے کر طلاق لینا مناسب سمجھا۔ وہ مجھے اس قدر پریشان کر دیتی تھی کہ میں نے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، پھر وہ خود ہی کسی بہانے سے مجھے چھوڑ جاتی اور میں ابھی انہیں دوبارہ لانے کی بات نہ کرتا، کیونکہ ایسی عورت کو میں دوبارہ اپنے ساتھ کیوں بساتا جو پہلے ہی پیسے کی خاطر مجھ سے جڑی تھی۔ میں یہی سوچ کر شادیاں کرتا چلا گیا کہ ایک نہ ایک دن مجھے کوئی اچھی اور نیک بیوی مل جائے گی، جیسے میری دولت نہیں بلکہ مجھ سے سروکار ہوگا، جو بیوی بن کر میرا خیال رکھے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہر کوئی یہ سوچ کر میری بیوی بنتی کہ میں 50 سال کا بوڑھا ہوں، جلدی مر جاؤں گا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہٹا کٹا ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طلاق لے لیتی۔ پھر جب تم نے میری زندگی میں آئی ہو، تم نے بالکل اپنی خالوں کی طرح میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر پیسے کی ہوس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دوسری بیویوں کی طرح تمہیں بھی شادی کی پہلے صبح پیسے دے کر آزمایا، لیکن جب تم نے پیسے لینے سے انکار کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں سمجھ گیا کہ اب میری آنے والی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تم بھلے ہی عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو، لیکن تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، یہ ثابت کر دیا کہ میاں بیوی کے رشتے میں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خالو کی باتوں پر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے خالو سے پوچھا کہ آپ چنے اور مصری کیوں کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ بڑا طاقتور نسخہ ہے، اس سے نہ صرف آنکھیں بلکہ دل کی شرائیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ حکمت اپنی آنکھوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بڑی کمزور ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خراب نہ ہوں، بس اسی لیے روزانہ یہ ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں۔ خالو کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واقعی خالو بہت اچھے تھے، لیکن سب نے ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں سے جتنی بھی عورتیں طلاق لے کر بھاگی تھی وہ سب خالو کا بہت سارا پیسہ لوٹ کر گئی تھی، اور میری ماں نے بھی تو خالو کو پیسوں کی خاطر ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اگر خالو کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کیا میری ماں ان کو اپنے گھر میں رکھتی؟ تو وہ یہ کہہ کر اسے باہر کر دیتی کہ تم تو منہ بولے تھے، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن میرے خالو نے شوہر بننے کے بعد مجھے جتنی محبت دی تھی، میں انہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنے 50 سالہ شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ یقیناً اگر آج سے اس دور میں ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عمروں کے فرق صرف آپ کے ذہن پر اثر کرتے ہیں۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہو تو وہ یقیناً ایک دوسرے کی تمام تر ضروریات آسانی سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پیسہ ہی عزیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیسہ ہو تو یقیناً رشتوں کی بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر سکھ اور چین کی زندگی نہ ہو تو انسان ہمیشہ کھوکھلا ہی رہتا ہے۔